ملک میں انتخابی اصلاحات کی ہوا چل پڑی۔ الیکشن کمیشن نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے معائنے کی دعوت قبول کر لی۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن 17 اگست کو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا معائنہ کرے گا۔ الیکشن کمیشن نے بذریعہ خط وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو آگاہ کر دیا۔ وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا معائنہ کرنے کی دعوت دی تھی۔ وفاقی وزیر شبلی فراز نے چیف الیکشن کمشنر کے نام خط میں لکھا، چاہتے ہیں الیکشن کمیشن الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا معائنہ کرے اور اپنی تجاویز دے۔ فراڈ ہوتا ہے معاشرے میں، جو الیکشن کے اندر فراڈ ہوتا ہے، اس کا سارے کا حل ٹیکنالوجی ہے۔ پہلی دفعہ پاکستان میں الیکشن بھی ایسا کروائیں گے جو سب رزلٹ قبول کر لیں گے، اور یہ جو سارا ٹھپے لگانا اور یہ بیلٹ بھرنا اور یہ جو جعلی ایک گھر کے اندر کوئی 100 ووٹس رجسٹر کروانا، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ وزیر اعظم کا صاف و شفاف الیکشن کرانے کا اعلان۔ الیکٹرانک مشینوں کے ساتھ 21ویں صدی کے بہترین انتخابات کروائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کی نادرا ہیڈ کوارٹر دورے پر گفتگو، کہا آئندہ ایسے الیکشن کرائیں گے کہ سب نتائج قبول کریں گے۔ الیکشن میں فراڈ سے بچنے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال ضروری ہے۔ ٹیکنالوجی اور ڈیٹا کے استعمال سے فراڈ کا خاتمہ اور شفاف نظام آئے گا۔ الیکٹرانک ووٹنگ سے گھروں میں ٹھپے لگانے کے واقعات کم ہو جائیں گے۔ وزیر اعظم نے نادرا رجسٹریشن سینٹر اور نئے موبائل رجسٹریشن وین کا افتتاح کر دیا۔ افغانستان میں اقتدار کے لیے جنگ آخری مرحلے میں داخل، طالبان کی پیش قدمی مزید تیز، ملک کے 2/3 حصے پر قبضہ کر لیا۔ صوبے غزنی، ہرات اور شہر قندار پر بھی طالبان براجمان، صوبہ ہرات کا ایئرپورٹ بھی طالبان کے قبضے میں آ گیا۔ دارالحکومت کابل کافی حد تک ملک کے دیگر حصوں سے کٹ گیا۔ طالبان 34 میں سے 11 صوبائی دارالحکومتوں پر قابض ہو چکے۔ صوبے کو بغیر مزاحمت حوالے کرنے پر غزنی کے گورنر کو افغان حکومت نے گرفتار کر لیا۔ مختلف علاقوں میں شدید جھڑپوں کا سلسلہ جاری۔ افغان حکومت طالبان سے پریشان، مل کر حکومت بنانے کی پیشکش کرتی۔ طالبان کو پیشکش قطر کے ذریعے کی گئی۔ دوحہ میں افغان امن عمل پر بات چیت میں جاری۔ افغانستان میں جاری شدید لڑائی کے باعث مختلف حادثات میں 1 ماہ کے دوران 1000 بے گناہ شہری ہلاک ہو چکے۔ کابل کے اندر ایک ایسی حکومت چاہتے ہیں جس میں ساری پارٹیاں اور افغان عوام اس کے ساتھ ہوں۔ ہم نے کابل کی حکومت کی اور طالبان کے مذاکرات کروائے۔ طالبان وہاں پہ صوبے فتح کر رہے ہیں، تو اس میں سوال پاکستان سے نہیں کرنا چاہیے۔ اگر طالبان صوبوں کو فتح کر رہے ہیں تو اس میں ہماری غلطی نہیں، ہم طالبان کو مذاکرات کی میز پر لائے۔ امریکہ طالبان سے بات کر کے خود چلا گیا۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کھری کھری سنا دی، کہا افغانستان میں اربوں ڈالر لگا کر جو فوج بنائی گئی وہ بکھر گئی۔ ہم کابل میں مؤثر حکومت کی بات کر رہے ہیں۔ افغانستان کو دیا گیا پیسہ افغان عوام پر نہیں لگا۔ افغانستان کی صورتحال پر عالمی برادری کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ہر افغان جنرل اور سیاستدان کا گھر بیرون ملک میں ہے، سوال پاکستان سے نہیں ان سے کرنا چاہیے۔ پاکستان خطے میں استحکام کا دائی ہے اور رہے گا۔ امریکہ نے پاکستان پر الزامات کی پالیسی کو آگے بڑھایا تو یہ بڑی غلطی ہوگی۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے جو بائیڈن انتظامیہ کو خبردار کر دیا۔ ٹویٹ میں کہا کہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور نے سب سے کمزور قوم پر حملہ کیا۔ 20 سال تک قبضے کے بعد خسارہ کم کرنے کے لیے اچانک چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ واپسی سے قبل ہی اپنا مسلط کیا گیا ڈھانچہ زمین بوس ہوتے دیکھ لیا۔ بھارت نے ہمیشہ افغانستان میں اسپوائلر کا کردار ادا کیا۔ پاکستان کو افغانستان کی صورتحال پر تحفظات ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ چودھری کی بریفنگ، کہا ہم نے ہمیشہ افغانستان سے امریکہ کے ذمہ دارانہ انخلا کی بات کی۔ پاکستان مزید افغان مہاجرین کی میزبانی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ موجودہ حالات کے باعث پاکستان میں مہاجرین کا سیلاب پاکستان آئے گا۔ بھارت افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ داسو واقعے میں NDS گٹھ جوڑ سامنے آیا۔
امریکہ کو افغانستان میں اپنے سفارتکاروں عملے کی فکر. جو بائیڈن کا سفارتی عملے کو نکالنے کے لیے 3000 فوجی افغانستان بھیجنے کا فیصلہ. حکم نامے پر دستخط بھی کر دیے. ترجمان پینٹاگون کے مطابق انخلا میں معاونت کے لیے 3000 فوجی افغانستان بھیجے جائیں گے. فوجیوں کو افغانستان بھیجنے کا مقصد سفارتی عملے کا انخلا اور تحفظ ہے. امریکی فوجی 24 سے 48 گھنٹے تک کابل پہنچ جائیں گے. پاکستان کا جذبہ خیر سگالی. پاک افغان سرحد باب دوستی چمن کو کھول دیا گیا. پاکستان میں پھنسے افغان شہری اپنے ملک روانہ ہونا شروع. سیکیورٹی حکام کے مطابق تجارتی سرگرمیاں بھی بحال ہو گئیں. ٹگ بوٹ چلی نہ رسے نے کام کیا. کراچی کے ساحل سمندر پر موجود مال بردار بحری جہاز درد سر بن گیا. جہاز نکالنے کے لیے ٹگ سے باندھا گیا رسا ٹوٹ گیا. آج بھی آپریشن ملتوی. 22 اگست کو جہاز کو سمندر میں لے جانے کے لیے ہائی ٹائیڈ آنے پر پھر آپریشن شروع کیا جائے گا. مال بردار بحری جہاز کو کیسے ساحل سے سمندر لایا جائے, ماہرین سر توڑ کوششوں میں مصروف. پنجاب اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس ایوان مچھلی منڈی بنا رہا. حکومتی اور اپوزیشن اراکین آمنے سامنے. اراکین کی ایک دوسرے پر الزام تراشی اور نعرے بازی. ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دی. رانا مشہود کی حکومت پر تلخ جملوں کی بوچھاڑ. صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت بھی میدان میں آ گئے. لیگی رکن ملک ارشد کو ایوان سے باہر نکالنے کا مطالبہ. پینل آف چیئرمین نے نون لیگ کے 2 اراکین کو ہاؤس سے نکالنے کی رولنگ دے دی. اپوزیشن نے ایوان کی کارروائی کا بائیکاٹ کر دیا. اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی. ہنگامہ آرائی ملک ارشد کی جانب سے پی ٹی آئی قیادت کے لیے غیر مہذب الفاظ کے استعمال پر ہوئی. فیاض الحسن چوہان وزیر اعلیٰ پنجاب کے ترجمان مقرر. وزیر جیل خانہ جات پنجاب فیاض الحسن چوہان کو ترجمان مقرر کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا. صوبائی وزیر نے کہا, مجھے ترجمان مقرر کرنے کا پیغام ایوان وزیر اعلیٰ کی طرف سے مل گیا ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال اور اسپیکر قدوس بزنجو میں کھینچا تانی. جام کمال نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ برداشت کی حد ہو گئی ہے. قدوس بزنجو کے بار بار کے ڈرامے سب پر عام ہو گئے. جو شخص حلقہ چلا سکے اور نہ ہی اسمبلی, وہ اپنی بچگانہ مشورے اپنے پاس رکھے. لوٹ مار اور اسکیموں کے تباہ ہونے پر ہم کچھ نہ کریں, ایسا نہیں ہو سکتا. حکومت نے پہلے بھی ایکشن لیا اور اب بھی لے گی. کچے کے علاقے سے ڈاکوؤں کا صفایا کیا جائے. سپریم کورٹ کا امن بحال کرنے کا حکم. چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیے, پاکستان بنے اتنا عرصہ ہو گیا, ہم ڈاکوؤں سے جان نہیں چھڑوا سکے. پنجاب حکومت اور آئی جی کچے میں سیکیورٹی یقینی بنائے. مندر حملہ از خود نوٹس کیس. سپریم کورٹ کا ملزمان کی 1 ہفتے میں شناخت کا حکم. عدالت نے ریمارکس دیے, ملزمان کی شناخت کے بعد گرفتار بے گناہ افراد کو رہا کیا جائے. سپریم کورٹ کی گاؤں بھونگ میں سیکیورٹی اہلکاروں کی تعیناتی برقرار رکھنے کی ہدایت. سندھ سروس سرونٹس رولز 2018 غیر قانونی قرار. سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ جاری کر دیا. عدالت نے سندھ حکومت کو بیوروکریسی سے متعلق نئے رولز بنانے کی ہدایت کر دی. حکومت سندھ نے ایکس پی سی ایس اور پی سی ایس رولز کو ضم کر کے پروفیشنل مینجمنٹ سروسز رولز بنائے تھے. حق کو سچ پر آواز اٹھانا جرم. مودی حکومت کی سچ دبانے کے اوچھے ہتھ کنڈے. آزادی اظہار رائے کا حق چھین لیا. راہل گاندھی کے بعد کانگریس کے کئی لیڈروں کے ٹویٹر اکاؤنٹس معطل کر دیے. راہل گاندھی نے گزشتہ ہفتے زیادتی کے بعد قتل کی گئی 9 سالہ بچی کی تصویر ٹویٹر پر شیئر کی تھی, جس کے باعث ان کا اکاؤنٹ معطل کیا گیا. وفاقی حکومت کا 9 اور 10 محرم الحرام کو عام تعطیل کا اعلان.
18 और 19 अगस्त बरोज़ बुध और जुमेरात को आम तातील होगी। बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी। मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को मुल्क के मुख्तलिफ अज़ला में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रहने का भी इम्कान है। कोरोना की चौथी लहर के वान ना रुके, वबा एक दिन में मजीद 79 जानें ले गई। 4619 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 7.76% रिकॉर्ड की गई। पेशावर के 4 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। कराची में आज कोरोना सेफ डे। कारोबारी मराकज़ बंद, बसों और ट्रेनों में 50% मुसाफिर SOPs के साथ सफ़र कर सकेंगे। किराना, मेडिकल स्टोर, दूध की दुकानें और बेकरी खुली रहेंगी। सिंध में इतवार को भी कारोबार बंद रहेगा। दूसरी तरफ कराची नेशनल स्टेडियम में ड्राइव थ्रू कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह। गाड़ियों और मोटरसाइकिल के लिए अलग अलग पॉइंट्स बनाए गए हैं। 8 वैक्सीन बूथ से शहरी वैक्सीन लगवा सकते हैं। अरशद नदीम की कल वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात होगी। एक कौम, एक पहचान, एक जज्बा, एक पाकिस्तान। कराची से कश्मीर और गवादर से खैबर पख्तूनख्वा तक जश्न आज़ादी के रंग। शहर शहर गली कूचे में इमारतें रंग भरंगी झंडियों से सज गई। हर तरफ सबसे लाली परचमों की बहार। कौमी परचम बुलंद। जश्न आज़ादी को जोश खरोश से मनाने की तैयारियां अरूज पर। मशीन के मुआयने की दावत कबूल कर ली है। ज़रा के मुताबिक इलेक्शन कमीशन 17 अगस्त को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मुआयना करेगा। इलेक्शन कमीशन ने बज़रिया ख़त वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इस सिलसिले में आगाह कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मुआयने की दावत कबूल कर ली है। ज़रा के मुताबिक इलेक्शन कमीशन 17 अगस्त को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मुआयना करेगा। इलेक्शन कमीशन ने बज़रिया ख़त वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इस सिलसिले में आगाह भी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मुआयने की दावत कबूल कर ली है। ज़रा के मुताबिक इलेक्शन कमीशन 17 अगस्त को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मुआयना करेगा। इलेक्शन कमीशन ने बज़रिया ख़त वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आगाह कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि आइंदा ऐसे इलेक्शन कराएंगे कि सब नताइज कबूल करेंगे। इलेक्शन में फ्रॉड से बचने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी और डाटा के इस्तेमाल से फ्रॉड का खात्मा और शफाफ निज़ाम आएगा। ये कहना था वज़ीर आज़म इमरान खान का। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी और डाटा के इस्तेमाल से फ्रॉड का खात्मा और शफाफ निज़ाम आएगा। पाकिस्तान में हमारे पास रेफ्यूजीज़ हैं अफ़गान तकरीबन 30 लाख। वो नॉन सिटीज़न बन जाते हैं अगर उनके पास कोई शनाख्ती ना हो। तो ये जो आप एलियन रजिस्ट्रेशन कार्ड बना रहे हैं, इसकी वजह से वो मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे। पहली दफ़ा पाकिस्तान में इलेक्शन भी ऐसा करवाएंगे जो सब रिज़ल्ट कबूल कर लेंगे। और उसकी वजह ये होगी कि टेक्नोलॉजी को डेटा के साथ सिंक कर देंगे। और ये जो सारा ठप्पे लगाना और ये बैलेट भरना और ये जो जाली एक एक घर के अंदर कोई 100 वोट्स रजिस्टर करवाना, ये सब खत्म हो जाएगा। अफगानिस्तान के नायब सदर अमरुल्लाह सालेह काबुल से फरार हो गए। अफगान मीडिया के मुताबिक अफगानिस्तान के नायब सदर गुज़िश्ता रात ताजिकिस्तान चले गए हैं। अफगानिस्तान के नायब सदर अमरुल्लाह सालेह काबुल से फरार हो गए। अफगान मीडिया की जानिब से बताया गया कि नायब सदर अफगानिस्तान अमरुल्लाह सालेह गुज़िश्ता रात ताजिकिस्तान चले गए हैं। अहम खबर, अफगानिस्तान के नायब सदर अमरुल्लाह सालेह काबुल से फरार हो गए। हम तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाए। अमेरिका तालिबान से बात करके खुद चला गया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि हम काबुल में मौसर हुकूमत की बात कर रहे हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर आलमी बरादरी को अपना किरदार अदा करना चाहिए। हम काबुल के अंदर एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। हम काबुल के अंदर एक ऐसी हुकूमत चाहते हैं जिसमें सारी पार्टियां और अफगान अवाम उसके साथ हों। हम कोशिश कर सकते हैं। हमने कोशिश की, हमने तालिबान को अमेरिका के साथ बैठाया, हमने उनके मुज़ाकरात जो है वो शुरू कराए।
ہم نے کوشش کی, ہم نے کابل کی حکومت کی اور طالبان کے مذاکرات کروائے, لیکن اگر طالبان وہاں پہ صوبوں پہ صوبے فتح کر رہے ہیں تو اس میں سوال پاکستان سے نہیں کرنا چاہیے, سوال امریکہ کو, نیٹو کے جو ممالک ہیں ان کو افغانستان کی حکومت سے کرنا چاہیے. آگے بڑھیں گے. پاکستان خطے میں استحکام کا داعی ہے اور رہے گا. امریکہ نے پاکستان پر الزامات کی پالیسی کو آگے بڑھایا تو یہ بڑی غلطی ہوگی. وفاقی وزیر اسد عمر نے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور نے سب سے کمزور قوم پر حملہ کیا. اسد عمر نے مزید لکھا کہ 20 سال تک قبضے کے بعد خسارہ کم کرنے کے لیے اچانک چھوڑنے کا فیصلہ کیا. یہ افغان حکومت کے بدعنوان عناصر کی باتوں سے باہر آنے کا وقت ہے. اسد عمر نے ٹویٹ کیا ہے اور لکھا ہے کہ یہ افغان حکومت کے بدعنوان عناصر کی باتوں سے باہر آنے کا وقت ہے. جو شخص حلقہ چلا سکے اور نہ ہی اسمبلی, وہ اپنے بچگانہ مشورے اپنے پاس رکھے. وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان کو اسپیکر قدوس بزنجو کے بیان پر رد عمل. کہا لوٹ مار اور اسکیموں کی تباہی پر ہم کچھ نہ کریں, ایسا نہیں ہو سکتا. حکومت نے پہلے بھی ایکشن لیا اور اب بھی لے گی, برداشت کی حد ہو گئی. قدوس بزنجو کے بار بار کے ڈرامے سب پر عیاں ہو گئے ہیں. حکومت نے پہلے بھی ایکشن لیا اور اب بھی لے گی. جام کمال کی جانب سے گفتگو کرتے ہوئے کہا گیا کہ برداشت کی حد ہو گئی. قدوس بزنجو کے بار بار کے ڈرامے سب پر عیاں ہو گئے.